ہستی جناب حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث و فقہ جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے دستبستہ عرض گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے محظوظ فرمائے۔ اس سے قبل کہ حضرت والا خطاب کے لیے تشریف لائیں، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں جتنے حضرات باہر اس پر کھڑے ہوئے گیٹ پر وہ سب اندر تشریف لے آئیں، اور یہ جو بیچ میں خلا آپ نے بنایا ہے اس کو تھوڑا آگے مل کر پورا کر لیں۔ حضرت والا کا بہت قیمتی خطاب ہوگا، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہیں، یقیناً میں سمجھ رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو یہاں سے گئے ہیں صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، تو جو حضرات یہاں پنڈال سے اٹھ کر گئے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ سے بھی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ جی، اور یہ بھی بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لانے ہی والے ہیں۔ ان کے بیان کے بعد دعا ہوگی، آپ تمام حضرات دعا کے بعد یہاں سے جائیں۔ خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں یہی ہے ذل رحمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ حضرت والا بھائی آپ حضرات بیٹھ آگے مل جائیں، تھوڑا سا آگے مل جائے، یہ اچھا نہیں ہے خلا بیچ میں۔ آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ، انہوں نے تو تمہیں ڈرا دیا، ڈرو مت۔ اب تم ڈر ہی ہو گئے کہ بھئی ایک کو تو اب تک جھیلا ہے اور دو کا حوالہ ہے، تو بڑا مشکل۔ آ جاؤ، میری مولانا عقیل الرحمن سے بات ہو گئی، میں نے ان سے کہا یار میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو جلدی آ، بس تجھے دیکھنا اور میرا ہٹنا۔ تو وہ ایسی جگہ کو گزرے گے جہاں کو وہ مجھے دیکھ جاؤں، تاکہ وہ مجھے دیکھیں اور میں فوراً ہٹ جاؤں۔ تو اس لیے لمبا چوڑا کام تو نہیں ہوگا، ماشاءاللہ جلسہ تو ہو چکا۔ ہمارے حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم کے اوپر جلسے کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کوئی آتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ رسم سی بنی ہوئی ہے کہ 2-3 ہونے چاہیے۔ جہاں مولانا زبیر صاحب ہوں ان کی زیارت کے لیے ہم آتے ہیں، تقریر کرنے نہیں آتے ہیں۔ یہ پیچھے والے میں جو ادھر بیٹھے ہیں نا، سب مولانا سے مسافہ کرو جلدی جلدی، پھر موقع لگے نہ لگے وہ والے جو بیٹھے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، میجورٹی سی، جلدی جلدی کر لو۔ ذرا حساب سے کرو بھائی، حضرت کی رعایت کرتے ہوئے لائن لگا لو، لائن ہٹتے رہو، مسافہ کرتے رہو اور اپنی جگہ بیٹھتے رہو۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ محبت کی بات ہے، نظر آتی ہے۔ اور بھائی جو باہر بازار میں خریداری سے فارغ ہو گئے ہوں وہ دیکھ لو، اگر موقع ہو ان کا اندر کو آنے کا تو آ جائے ہوں، تو سارے سامان سے فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کے چاٹ پکوڑے بھی ختم ہو گئے ہوں گے۔ خدا کے آدمی بہت اچھے ہیں، دیکھو مسافہ کرتے ہی واپس بیٹھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہاں بیٹھا تھا وہ وہیں جا کے بیٹھے، بلکہ وہ آگے کو آ کے بیٹھے۔ کہاں چاہیے؟ اچھا آگے آگے بیٹھتے رہو، قریب قریب کو آگے بیٹھتے رہو، ماشاءاللہ۔
مسافہ کرتے رہو، فارغ ہوتے رہو اور قریب کو آگے بیٹھتے رہو. ہو گیا. آ جاؤ بھائی، آرام سے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم نے آپ سے ابھی یہ بات کہی کہ جلسہ بہت وقت نہیں چلے گا بلکہ مختصر رہے گا. جتنا جلسہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب جو اس کے بعد کا وقت ہے وہ تو دعا کا وقت ہے، فارغ ہونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. سننے والے بھی اور بولنے والے بھی دونوں پس جاتے ہیں. اس لیے زیادہ لمبی نہ چلا کر کے مختصر کریں گے. مولانا عقیل الرحمان صاحب کو بھی جلدی یہ میری درخواست ہے، جو حضرات منتظمین میں سے ہیں وہ مولانا کو بجائے ناشتہ دان کی طرف کو لے جانے کے کہ صاحب پہلے ناشتہ فرما لیجیے، تکلفات کے بجائے وہ سیدھا اسٹیج کی طرف لے آئے ہوں تاکہ وہ آ جائیں اور مسئلہ آسان ہو جائے. ورنہ پھر مجھے یہ سوچنا پڑے گا یار وہ نہیں آئے ابھی میں اٹھ کے جاؤں، وہ نہیں آئے میں اٹھ کے جاؤں. تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں تمہاری رسی تھما دوں، لے بھیا اب تو تھام لیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے اٹھنے سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، پھر ہاتھ نہیں آتے جلدی. اور یہ کہنا پڑتا ہے حسن ظن کے طور پر کہ ماشاءاللہ بھائی دیکھو پیشاب کرنے گئے دکھے، وہی شاید پیر کچھ کھولنے گئے دکھے، ہو سکے بیٹھے بیٹھے ایک نشیتے پر پیر سو گئے ہوں. تو یہ تعبیرات کرنی پڑتی ہیں. پتہ چلا وہ پیر کھولنے کہاں گیا اور پیر لمبے کر کے 4 پیر کو پڑ گیا جا کر کے اپنے گھر.
اور भाई कारी जाफर साहब और कमेटी के मेम्बरान ने इतने अच्छे माइक लगा रखे कि वो सारे गांव में कहीं भी किसी भी कोने पे खड़े होकर सुन लो उनको। हमारे इलाकों में इस तरह से ऐसा होता है ना, जैसे किताबों में तो लिखा है, फिक़ह की किताबों में लिखा है कि जब शादी का वक्त हो तो लड़की से इजाज़त लेने जाएं, एक वकील हो, महरम हो और 2 उसके गवाह हो, और सराहतन भाई लड़की खुद वकालत न कर सके, शर्माए मजलिस निकाह में आते हुए तो तन्हाई में वो इजाज़त दे देगी, 2 आदमी उसको सुन लेंगे, हो गया। आकर के वो मजलिस में कह देगा जी देखो लड़की ने मुझसे कह दिया इतने मेहर पर फला लड़के से निकाह करा रहे हैं और इन्होंने सुना है। अगर इजाज़त नहीं तो निकाह भी नहीं। मगर ये अब जो हमारे यहाँ चल रहा है ये उस मसले को निभाने की बात है सिर्फ, वरना तो साल भर पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले वो घर में सामानों की खरीदारी, लेन देन, देख दिखाई, अब लड़की को देखने जा रहे, अब लड़के को देखने आ रहे, अब वो सारे काम हो रहे, और जिस दिन निकाह पढ़ाना है 1000-2000 आदमियों की दावतें उड़ रही, लड़की की तैयारी हो रही, पूरी मेकअप हो रहा है, और फिर कहते हैं कि जाओ भाई इजाज़त लेके आओ। तो अगर इजाज़त न होती तो ये सारे खाने दाने बनते। हमारे यहाँ तो फिर रस्म अदा होती है, हकीकत तो हो चुकी पहले। ये एक मसला आ गया आपके सामने जिम्नन। इसका ये मतलब नहीं कि इजाजत लेने ना भेजो आज के बाद में, नहीं, ये रस्म तो अदा होगी। क्या मालूम किसी ने जबरदस्ती शादी कर दी हो, यूँ कहते हो नहीं जहाँ हम चाहेंगे वहाँ करेंगे, तेरी कैसे चलेगी। बतेरे ऐसे होते हैं जो अपनी नाक की खातिर और दबाव दे करके वही रिश्ता तय कराते हैं, और लड़का पसंद नहीं करता उस रिश्ते को, या लड़की पसंद नहीं करती मगर फिर भी करा देते हैं। तो हो सकता है ऐन वक्त पर वो ये कह दे मुझे वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, खामखा जबरदस्ती कर रहे। तो खैर ये बात एक मसले के लिए अपनी जगह पे आई। माशाअल्लाह कुड्डे के लोगों के ऊपर तो रश्क आता है हमें। जिस वक्त जब भी कभी यहाँ आना हुआ काम रुका नहीं यहाँ। ये बैठे हैं इधर वज़रा, बादशाह, अहले कमेटी, तख्त नशी, मसनद नशी, इन हजरात की बड़ी मेहनत है। देखो अपने अपने बोर्ड लगा रखे हैं सबने। अब ऐसा है कि ये जो चंदा देहन लगान हजरात इधर बैठे हुए हैं, अब मैं इन्हें भी मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हिसाब किताब जोड़ लेना बाद में, अगर हो सके 2-4 बातें सुनने का मौका हो तो देखो जी इधर इधर देखो, देख लिया आपने इधर। इसलिए कि अब जो मैं बात कहूंगा वो आपसे मुताल्लिक भी होगी। और रहा मसला ये आपके मदरसे के तलबा हो या इधर हमारे बाबा वाली मदरसा है वहाँ के तलबा हो या आसपास के मदरसे के तलबा हो, ये तो मेरे मुखातब है ही नहीं। जो बात मैं आपसे कहूँगा उसके ये मुखातब नहीं होंगे। जब अल्लाह ताला किसी को माल अता करेगा, उससे पहले तो मैं ज़रा सा ये कहूँ कि माशाअल्लाह ये मस्जिद देखने को पहली बार मिली है इतनी बड़ी, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है ना, ज़्यादा मत करो, देखो मुझे भी बहुत तेज आवाज़ लग रही, इसकी इन्हें तो और भी ज़्यादा लग रही होगी। कहाँ, अरे हमारे मुखातब यही तो हैं जो बाहर है। इन्हुम इल्ला कलनानि बलहुम इन मान तबी मुस्मिम मन फिल कुबूर, जो कब्रिस्तान में जा चुका उसे सुनाने की जिम्मेदारी नहीं है। जो जालिया सो जालिया, बात खत्म करो उसकी। ये बैठे हुए हैं सामने, जो बाउंड्री से बाहर निकल गया ऐसा है वो जैसे कब्रिस्तान में चला गया हो। देखो कह रहे ठीक हो रही, वो ठीक हो रही है नहीं, आवाज आ गई। औरतें भी हैं, कहाँ है औरतें? ये बड़ी बात बता दी तुमने।
عورتوں کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے کہ ہمارے یہاں آواز نہیں آ رہی، تو ہمارے یہاں آواز نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیو کا تار وار ٹوٹ گیا ہوگا۔ بھائی اگر وہ ریڈیو جو ان کے پاس میں لگی ہوئی ہوگی وہ بول رہی ہوگی تو جتنی ان میں آواز آ رہی اتنی اس میں آنی چاہیے، تو پہلے تار وار دکھوا لو کسی سے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے تار ہٹا دیا ہو اس کا۔ اور ویسے بھی عورتیں ماشاءاللہ دور دراز سے چل کے آتی ہیں، مرد حضرات تو ملاقات کر لیتے ہیں، عورتوں کی تو ملاقات سال بھر میں جلسے میں ہی ہوتی ہے، انہیں بات چیت کرنے کی فرصت بھی تو ابھی مل رہی ہوگی نا۔ اور دیکھو کھڈا کے جو باشندے ہیں وہ ترقی یافتہ ذہن رکھتے ہیں، ترقی پذیر ہیں، ترقی پذیر۔ ترقی پذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو ترقی کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو ہے ترقی پسند، ایک ہے ترقی پذیر، ایک ہے ترقی یافتہ۔ ترقی پسند کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ ترقی کرنا چاہتا ہے، ترقی کرنے کو، آگے بڑھنے کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن کیا کرے اسباب نہیں حاصل ہو پاتے، اس لیے بیچارہ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، دولت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ اسے کہتے ہیں جو ترقی کا خواہش مند ہو، ترقی پسند، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ترقی پسند۔ اور ایک ہوتا ہے ترقی پذیر، یعنی اسے اسباب حاصل ہونے شروع ہو گئے اور اب اس نے کام چلانا شروع کر دیا، اب جو کام کرنا چاہتا تھا اس کے لیے اس کے پاس میں کچھ اسباب اور کچھ دولت جمع ہو گئی، اس لیے یہ اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، کام شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ترقی پذیر، کہ اس نے ترقی کو قبول کر لیا، ترقی کے راستے پر چل دیا۔ اور ایک تیسرا اس سے آگے ہے ترقی یافتہ۔ ترقی یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام پورا ہو چکا، ترقی کر چکا ہے، ترقی کے اعلیٰ معیار پر فائل ہو چکا ہے۔ تو کھڈا والے 20 کے درجے کے لوگ ہیں، یہ ہیں ترقی پذیر، یعنی ترقی کے راستے پر چل رہے ہیں، برابر چال چل رہی ہے۔ کتنا ان کا ٹارگٹ ہے اللہ بہتر جانے، کتنی دور تک انہیں پہنچنا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن جب بھی ان کو دیکھا گیا ہے ترقی کرتے ہوئے ہی دیکھا گیا ہے۔ ہم نے سال کے بیچ میں بھی آ کر کے اگر یہاں دیکھا تو ہمیشہ ہمیں کام چلتا ہوا ہی ملا، کام ٹھنڈا نہیں رہا۔ تو یہاں کے لوگوں میں دھواں دھار ترقی کا مادہ ہے، محنت کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں اور اپنے مدرسے کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں۔ پیچھے یہ عمارت ہے، جب میں یہاں پہلی مرتبہ آیا بالکل شروع میں، کافی سال ہو گئے، قاری جعفر صاحب ہیں، بڑے مہان محتمین ملے ہیں، ان کو ذمہ دار یا ہیں محتمین ہیں یا مدرس ہیں مجھے تو معلوم نہیں، بہرحال قاری صاحب بہت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا لگتا ہے کہ بہت قبول آدمی اور مقبول آدمی ہے۔ یہ تو ایسے خضر ہیں جہاں پہنچ جاتے ہیں ہریالی پیدا کر دیتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس ہریالی کے قبول فرما لیا، ہریالی کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ اگر ویرانے میں جا کر کے بیٹھ گئے کھڈا کے لوگوں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہاں بھی آبادی پیدا کر دے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور ہم انہیں پڑھنے کے زمانے سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے اندر بڑی خیر اور بڑی صلاح رکھی ہے۔ بہت زیادہ تیز آواز کرنے نا، گونج کرنے سے آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ جو ہے نا گھوم بن جاتا ہے، آواز میں صفائی نہیں رہتی ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے بہت اچھی وہ آواز آ رہی ہے، لیکن یہ آواز سمجھ میں امتیاز نہیں ہو پاتا۔ تھوڑا سا فاصلے سے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس آواز کو سمجھ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ ٹکرا رہی ہے، اندر ہی اندر ٹکرا رہی ہے۔ تو بڑی قابل مبارکباد جماعت ہے اس مدرسے کو جو ملی ہوئی ہے، جو یہاں کی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں۔ ابھی معلوم ہوا، کہنے لگ گئے کہ 3 وقت کا دودھ پورے گاؤں میں سے اس طرح آتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 2 بھینس ہوں تو 1 بھینس کا دودھ وہ یہاں مہمانوں کے لیے مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں ملے ہوئے ہوں مخیر حضرات، پھر ان کے کام نہیں رکا کرتے ہیں۔
ان کے کام ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے اور کوئی بھی مقرر زور لگا رہا ہے، ارے بھائی کچھ لے کے آ جاؤ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کچھ کر دو، وہ بیچارہ ہار تھک کے ذلیل ہو کر کے کرسی سے اتر جاتا ہے، مگر کسی کے جو نہیں چلتی ہے، ایسے بھی دیکھے۔ اور ایک کھڈے جیسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ، اور بس ان کو تو دینا ہے، انہیں تو بہانہ ملا چاہیے۔ مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم بہانے اختیار کر رہے ہیں اور کھڈا والے مست ہو رہے ہیں، وہ تو وہی ہٹ گئے ورنہ آپ ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ کیا کہہ رہے ہو، کل کو پھر لگیں گے ہم؟ آپ ہٹنے والے تھوڑا ہی ہیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جس راہ پہ ڈال دیا، اس راہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب بھی فرما لیا، قبول فرما لیا۔ چلتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ یہ ادارے نسلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ چلے جائیں گے لیکن ہماری آل و اولاد باقی رہ جائے گی، ان کا وہ فائدہ اٹھائیں گے، ان سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جہاں اتنی ترقی کر رہے ہیں آپ، اتنے آگے بڑھ رہے ہیں، ذرا سا اگر اور ایک ذرا سی اور اس میں ترمیم کر لیں، اور ترمیم کی بات ہی کیا ہے، ذرا سا اتنا سا احساس دلا رہا ہوں کہ بہت سے حضرات ہمارے، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے اس پورے ہندوستان میں، پورے علاقے میں باپ کے مرنے کے بعد میراث کے اوپر بیٹوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور بیٹیوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا ہے۔ وہ باپ کے مال کے تمام کے مالک ان کے بچے، لڑکے، نگینہ اولاد ہو جاتی ہے، اور لڑکیاں تو رخصت ہو گئی اپنے سسرال کی طرف، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ البتہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ان کو نکاح کرنے کے وقت میں جہیز کے نام پر مال دے دیا ہے، وہی ان کا حق ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہم بار بار ان کو مختلف موقعوں پر کچھ دیتے اور لیتے رہیں گے، وہ ان کا حق ہوتا رہے گا۔ اور اسے کوئی میراث کے قائم مقام سمجھنے کی اگر غلطی کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے۔ کوئی اگر اس کو میراث کے قائم مقام سمجھنے کی بھول کرتا ہے، یہ گمراہی ہے اور شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ آپ حضرات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے حق اور ایک ہے رسم۔ رسم کو حق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ رسم بہرحال رسم رہے گی اور حق بہرحال حق رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی حدیث سے استدلال کرنے لگے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، اور یہ کہنے لگے کہ صاحب حدیثوں میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اور سورج نکلنے کے کچھ لمحوں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے جسے اشراق کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ حج اور عمرہ وہ بھی جو مقبول ہو گیا ہو، اس کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حج کرنا اب ضروری نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ میں تو بس 2 رکعت پڑھ کر کے یہیں سے، یا کوئی آدمی حدیثوں میں آیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے اوپر محبت کی ایک نظر ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس پیار بھری نظر کے بدلے میں اسے حج مبرور کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ ماں باپ کو روزانہ دیکھ لیا کریں، حج کا ثواب تو مل ہی جائے گا، اس لیے حج کرنے کی کیا ضرورت پڑی، بس ہم پر تو حج فرض ہوگا ہی نہیں، چاہے مال ہمارے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ ہرگز مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ ثواب انعام ہے، استحقاق نہیں ہے۔ انعام کے بطور اللہ نے دیا ہے، حق کے بطور اللہ نے نہیں دیا ہے کہ اس کے اوپر حج کی فرضیت ہی اتر جائے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ انعام ہے، استحقاق نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو 2 رکعت کے اوپر حج کا ثواب دے دیا، یہ اس کی کرم فرمائی ہے۔ خدا نے ماں باپ کے دیدار کے اوپر آپ کو ثواب عنایت فرما دیا، یہ اس کی کرم فرمائی ہے، ورنہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہی ہے کہ حج کرنے جاؤ گے، اور وہ بھی شرائط کے ساتھ
اور مسائل کے ساتھ اور واجبات اور فرائض اور اس کے احکامات کی مکمل رعایت کے ساتھ اگر ادا ہوا اور اللہ کے یہاں قبول ہوا تو حج کا ثواب ملے گا۔ حج مالدار ہونے پر فرض ہوتا ہے، حج استطاعت پر فرض ہوتا ہے، حج گنجائش پر فرض ہوتا ہے۔ اور یہاں ماں باپ کے دیدار کے بعد میں کہنے لگو کہ صاحب ہم نے تو حج کر لیا جی۔ آج کتنے حج کر لیے؟ 50 حج کر لیے جی۔ 50 بار اپنی اماں کو اور 50 بار اپنے ابا جی کو دیکھا ہے، بس 50 حج ہو گئے جی ہمارے تو، اب ہم پر حج فرض ختم ہو چکا ہے۔ یہ استحقاق نہیں ہے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہی میں نے وہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہنوں کو، کوئی آدمی اپنی بیٹیوں کو رسم ادا کرتے ہوئے تمام مال دیتا رہے، زندگی بھر دیتا رہے، اب شادی میں دیا، اب دوسری بار جانے میں دیا، اب بیٹا ہونے میں دیا، اب اس کی شادی میں دیا، اب ان کے بچوں کی شادیوں میں دیا، دیتا ہی رہا اور اتنا دے دیا کہ اگر میراث نکالی جاتی اس کے نام پر تو شاید اتنی نہ ہوتی جتنا انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں دے دیا۔ تو پھر یاد رکھیے یہ رسم ادا کی ہے، حق ادا نہیں کیا ہے۔ حق کی ادائیگی میں کوتاہ مان کر کے ہمارے اوپر سوال ہوگا اور خدا کے یہاں ہم گرفتار ہوں گے۔ اتنا مال دے دینے کے باوجود بھی، سن لینا خوب اچھی طرح، اتنا مال دے دینے کے باوجود بھی خدا کے دربار کے مجرم رہے، اس لیے کہ ہم نے حق نہیں رسم کو ادا کیا ہے۔ کاش کہ ہم حق ادا کر دیتے تو پکڑ سے بچ جاتے۔ یہیں رک کر کے ہمیں ایک بات یہ سمجھنی ہوگی کہ آج مسلمانوں کے درمیان ایک فریضہ جو زکوٰۃ تھا اس کی طرف سے سر پہ نظر کیا جا رہا ہے، اور لوگوں نے خرچ کرنے میں باقاعدہ طریقے پر ایک دوسرے سے بازیاں لگا رکھی ہیں۔ معاف کیجئے گا کھڈا کے لوگوں، میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بعض دفعہ بہت سے لوگ لین دین خوب کرتے ہیں مگر فرض انداز نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی، یہ کیا ہے تمہارے اس میں کچھ چانچے بول رہی ہے، اس کو روکو اور درست کرو اس مائک کو، سمجھ میں نہیں آتا ہے جب ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھنے کے موڈ میں ہو، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں بہت اہم، اگر سمجھنے کے موڈ میں ہوگے تو وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی 1 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہے، اس نے بغیر حساب لگائے ہوئے کتنی اس کے اوپر زکوٰۃ ہو رہی تھی، حساب کوئی نہیں لگا رہا ہے۔ اگر حساب لگایا جاتا 1 کروڑ پر صرف 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہوتی، 2.5 لاکھ کی ادائیگی کے بعد 97.5 لاکھ خود اپنے پاس رکھ لیتا، مگر حساب نہیں لگایا ہے، لے دیتا گیا، بے حساب دیتا گیا، بے حساب دیتا گیا، یہاں تک کہ 90 لاکھ ادا کر چکا۔ آگے بڑھو 95 لاکھ ادا کر چکا ہے، آگے بڑھو 96 لاکھ 97 لاکھ ادا کر چکا ہے، 3 لاکھ کل اس کے پاس بچے ہیں۔ فرمایا یہ 97 لاکھ جو اس نے راہ خدا میں دیے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، امداد کا ثواب ملا ہے، زکوٰۃ کا گناہ برابر باقی رہے گا۔ لوگوں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینی بند کر دے، چاہے اپنا مال کتنا ہی لوٹاتی رہے، اسے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے گناہ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو نکال لے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے کا جو وبال آتا ہے وہ وبال آئے گا، وہ پکڑ آئے گی، ہر حال میں آئے گی۔ اس لیے میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں، اپنے مالوں کا حساب لگائیے۔ یہ بازیاں نہیں ہیں، امداد میں جائے گا۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی ان کے ذمے باقی رہتی ہے۔ حساب لگانا سیکھیں، اور لوگ امت مسلمہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے طریقے علماء سے معلوم کریں کہ اچھا ایک مسئلہ اور ہم نے بہت عجیب گڑھ لیا صاحب،
کہنے لگے جی رمضان المبارک میں 1 کے 70 ملتے ہیں. سنا؟ بالکل ملتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا زمانہ ہوتا ہے، چھوٹ چھاٹ ہوتی ہے، وہ دے رہا ہے تو کون ہے وہ جو اس کو روکے دیتے ہوئے؟ 1 کے 70 دے رہا ہے، نفل کو فرض بنا کے دے رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کی مرضی ہے. تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب رمضان المبارک کے مہینے میں ہی دینے سے زیادہ ثواب ملے گا، لہذا زکوٰۃ تو ہوئی ہے اس کے اوپر اب فرض، اور دے گا وہ رمضان المبارک میں. یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اگر سے ادا اس وقت ہو جائے گی، مگر فرض جس وقت میں ہو اسی وقت اگر اس کو ادا کر دیا جائے یہی زیادہ ثواب ہے. رمضان کی ادائیگی کے دھوکے میں مت رہنا. پتہ نہیں پلے پڑی کہ نہیں پڑی. کیا کہہ رہے ہو؟ بھاری انداز ہو گیا کیا؟ زکوٰۃ مثلا مال آ رہا ہے ہم پر، مختلف طرح کا مال آتا ہے. زکوٰۃ تو آدمی کے اوپر جب فرض ہو گئی ادائیگی کر دے، اسی وقت میں فرض کو ادا کرنے پر ثواب. اب اس کا انتظار کہ میں رمضان میں ادا کروں گا، صاحب تو مجھے 1 کے 70 ملیں گے. دھوکہ دھوکہ. مثال کے طور پر یہی آپ رک کر کے ایک مسئلہ دوسرا سمجھیے. اگر کوئی آدمی جمعے کے دن مر جائے، کوئی مسلمان، تو خدا کی طرف سے بخشش کا وعدہ. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ خدا کی طرف سے بخشش کا وعدہ. جو مسلمان جمعے کے دن مر جائے، خدا کی طرف سے بخشش کا وعدہ. اب اگر کوئی اس مرنے والے کو اس لیے مؤخر کر رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد دفن کیا جائے گا تاکہ زیادہ نماز پڑھنے والے ہو جائیں، زیادہ نمازی اس کے جنازے میں شریک ہوں، دھوکہ. اس لیے کہ میرے پروردگار نے جس کی بخشش کا وعدہ جمعے کی وجہ سے کر لیا ہے، تم اور ہم کون ہوتے ہیں اسے مؤخر کرنے والے؟ بات سمجھ میں نہیں؟ تو عجیب عجیب چیزیں ہمارے ذہن میں گھڑ لی ہیں اور انہیں کو ہم نے دین بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ دین ہے جس کو ہم نے طے کر دیا ہے. دین وہ ہے جو دین کتابوں نے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے. کئی باتیں آپ کے سامنے آ گئی موٹی موٹی سی. اگر یہ زندگیوں کے اندر رہیں، جمعے والی آپ کے ذہن میں آئی، شاید پہلی بار آئی ہوگی. اگر اسے 4-6 نمازی بھی حاصل ہو گئے نا، وہ تو بخش دیا گیا، وہ تو حدیثوں سے ثابت ہو گیا. اب ہزاروں لاکھوں نمازی اکٹھے کرتے پھرو جاؤ اس کے پیچھے، جتنی دیر پہلے وہ اپنی جنت میں چلا جاتا دیر ہی کر دی. یہ بڑے مسائل ہیں، سمجھنے کا کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں سمجھنے کے لیے. لے دے کر کے طلاق کا ایک مسئلہ سارے دارالفتہ لالے کے دارالعلوم دیوبند سے اور جامعہ ازہر تک چلے جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جا سکتے ہیں. وہ بھی جب حالات دیکھ لیں کہ بے قابو ہو گئے، جب جائیں گے پوچھنے کے لیے، ورنہ تو وہیں رلوا ملوا کام کرتے رہیں گے. ہمارے جامعہ عربیہ خادم الاسلام کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب ایک مرتبہ وہ سبق پڑھا رہے تھے ہمیں دارالفتہ میں. در مختار کا سبق ان سے متعلق تھا. تو حضرت نے وہ کتاب الطلاق ان کے پاس تھی، کتاب الطلاق چل رہی تھی. طلاق کے مسائل کو بتاتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ اتنی بے رحمی سے طلاق دی جا رہی ہے اور اتنی بے احتیاطی پھر ان میں کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. نہ جانے معاشرے میں کتنی تو طلاقیں پڑتی جا رہی ہیں اور کتنی طلاق پڑنے کے بعد یوں ہی حرام کاریاں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے مثال دی ہمیں. انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر کے میرے گھر آئی اور کہنے لگ گئی مولانا ذرا اس کو سمجھا دیجیے، یہ اپنی سسرال جانے کو تیار نہیں ہو رہی ہے. سن لینا اسے، مولانا ذرا اسے سمجھا دو، سسرال جانے کو تیار نہیں ہو رہی ہے. میں نے اسے کہا بیٹی غلط بات ہے، دیکھو اصل گھر جو ہے وہ جوان ہونے کے بعد نکاح کے بعد وہی ہے جو شوہر کا گھر ہے، اور یہ ماں باپ کا گھر تو بس تھا، ایک عارضی تھا، آنا جانا اپنی جگہ پر، لیکن اصلی گھر اب وہی ہو گیا تمہارا، اور تمہیں اس طرح ضد نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا مولانا جی پہلے بات تو سن لو، کیا ہوئی، کیوں نہیں جاتی ہوں میں؟ حضرت نے فرمایا سناؤ. انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی
کئی مرتبہ اس نے مجھے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی تو یہاں سے نکل، اس طرح کے جملے کہہ دیے، بتاؤ میں کیسے جاؤں؟ اس نے کہا، مولانا فرمانے لگے بھائی میں نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہا تو پھر تو بیٹی کے اوپر دباؤ کیوں بنا رہی ہے؟ بیٹی کا نہ جانا بالکل ٹھیک ہے، کیسے جائے وہ وہاں پر؟ تو کہنے لگی جی مولانا صاحب اس پاگل کو تو پتہ نہیں تمیز ہے ہی نہ، اپنا گھر خواہ مخواہ برباد کر رہی ہے، ورنہ اگر ہم اس طرح سے اینٹ مروڑ کر جاتے تو نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے باپ نے ہمیں تو اس طرح طلاق دے دی، ہم تو نہ گئے، اب تک تو گھر خراب ہو جاتا ہمارا۔ ہم نے اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچا رکھا ہے، اسی لیے میں سمجھا رہی ہوں گھر کو برباد مت کر چلی جا، تیرے باپ نے جانا کتنی مرتبہ ہمیں اس طرح طلاق دے لی، ہم نے تو کبھی احساس نہ کیا، تو پہلی بار میں احساس کر بیٹھی۔ یہ مسائل ہیں، ایسے مسائل لے کر کے اگر کوئی آ گیا دارالفتہ تک تو آ گیا، کہتے ہیں جی دکان مارکیٹ میں بہت اچھی کارنر کی 2 سائیڈ ہیلتھ ہے اور فلاں کئی تو خوبیاں بیان کرے گا، جی مل گئی دعا کر دیو، قاری جعفر صاحب ذرا بچے بھیج دینا دکان کے اوپر، ذرا سا پڑھ دیں گے برکت ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، برکت کا یقین ہو گیا کہ قرآن میں برکت ہے، اور جب کہا بچے کو پڑھنے مدرسے بھیج دے تو کہہ لے 5000 روپے میں ہوتا کیا ہے؟ تو اگر تیرے یہاں ایک دن پڑھنے پر تیرے گھر میں برکت ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے سے تیرے گھر میں ایک دن برکت ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے سے اگر تیرا مرا ہوا باپ بخشا جا سکتا ہے اور اسے جنت دلا سکتے ہیں یہ، تو قرآن پڑھنے سے اپنے مسائل حل نہیں کرا سکتے؟ عجیب یقین ہے، ایک طرف کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے بابا جی بخشے جائیں گے، دوسری طرف قرآن شریف پڑھنے والے ہیں جی کیا ہو رہا ہے اس میں 5-7 ہزار کی تنخواہ میں ملا جی انا بناتے ملا جی، تو بھیا وہ لے لو مودی سے 14 کروڑ نوکریاں تو اس پہ چڑھ گئی تمہاری، تو آگے وہ چڑھن لگ رہی، ساری دنیا بھاگی پھر رہی مودی کے پیچھے، ان کو نوکری دے ان کو، بھائی وہ جملہ تھا، صرف جملہ تھا، وہ کہہ کے آگے بڑھ جا، جملہ تھا، وہ کہہ رہے نوکری دو۔ ارے بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، رب کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب نے ارشاد فرمایا روزی میرے ذمہ ہے، پیدا میں نے کیا ہے، مارنے والا خدا، جلانے والا خدا، بچانے والا خدا، بھیجنے والا خدا، بلانے والا خدا، تھامنے والا خدا، گرفت میں لینے والا خدا، وہ سب کو رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، پھر مانگنا اسی سے چاہیے یا کسی اور سے چاہیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی صاحب تم چندہ کیوں مانگ رہے تھے ابھی ہم سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو اسباب سے جڑی ہوئی دنیا ہے، اسباب کو اختیار کرنا تو آدمی کے ذمہ ہے، ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہے عقیدہ بنا لینا آدمی کا اس طرح کا کہ صاحب مجھے یہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، ابھی زندہ تھا، ابھی مر گیا، ابھی 4 آدمیوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور مٹی کے نیچے دبا کر کے آ گئے، ابھی پیچھے پیچھے جا کر کے اس کے مانگنے والے پہنچ گئے، جی آپ تو ولی اللہ تھے، اجی ہمیں یہ دے دو اور وہ دے دو، کیا اس طرح کے مزارات پر حرکتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ نہلانے کے وقت میں کپڑے پھاڑ کر کے نکالے جا رہے تھے تو روک نہ سکا، اور اب جا کر کے اس سے مانگنے لگو تو دے دے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اللہ پہ بھروسہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی کا رزاق اللہ ہے، غیر اللہ روزی کا رزاق نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، یہ جوڑنا خدا بننا نہیں ہوتا ہے ہمارا کہ صاحب ہم دوسرے کے خدا بن بیٹھے ہوں، خدا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دکان بنائی، کوشش کر کے آئے، کہنے لگے بچے بھیج دو، برکت کی دعا ہو جائے گی، خدا کا شکر ہے بہت بڑی دکان مل گئی، روزانہ کی انکم اتنی ہو جائے گی اور اتنی، ہم پوچھتے ہیں اور نوجوان اور تیرا باپ بھی تجھے لے کر کے آیا ہے، بتا تو صحیح کہ تو نے حلال
اور حرام کے مسائل کتنے دریافت کیے ہیں۔ مولانا میں دکان لے رہا ہوں، میں بیع و شراء کا معاملہ کر رہا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں مسائل کے اعتبار سے میرے لیے کون سا طریقہ بہتر ہوگا؟ اس میں حرام شکلیں کیا ہیں، حلال شکلیں کیا ہیں؟ جب کوئی حرام اور حلال کے بارے میں نہ پوچھے، اب کیا کہا جائے کہ اس نے کیا کما لیا اور کیا کھو دیا؟ مسائل کون دریافت کر رہا ہے؟ ایک مسئلہ ہے صرف پورے معاشرے میں جو پوچھا جاوے وہاں عذاب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور وہ بھی طلاق دینے والا کہتا ہے جی مول صاحب ذرا دھیان سے دیکھ لیو، نشہ کر رکھا تھا اس نے۔ مولوی صاحب پہ دھیان کرا رہا، مولوی صاحب نشہ کر رکھا تھا اس نے، اجی بے ہوش تھا، جسے پتہ ہی کیا تھا، اسے تو کچھ بھی نہ پتا تھا، کچھ بھی نہ پتا تھا تو اپنی ماں کو تو طلاق نہ دے دی اس نے کہہ کر کے کہ شاید یہی میری بیوی ہو۔ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، میں کہتا ہوں کہ پتہ نہ ہوتا تو یہی کیسے پتا چل گیا کہ یہی تیری بیوی ہے؟ یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہی تیرا گھر ہے؟ معلوم ہوا یہ نشہ تو تھا مگر ادھورا تھا۔ ایک نشہ وہ ہے جو عقل کے اوپر غالب آ جائے، مکمل طور سے عقل کے اوپر غالب آ جائے اور اسے اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہ رہے۔ اگر ایسے آدمی کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل جائے تو مغلوب العقل نشے کی حالت میں طلاق دے، اس کی طلاق نہیں ہوگی، اور مغلوب العقل نہ ہو اگر نشے کی حالت میں اور پھر طلاق دے، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اب آتے کہ صاحب 3-4 اس کو لے کر کے آ رہے ہیں پہلوان جی کو کہ صاحب اس نے کشتی لڑ لی اور پچھاڑ دیا اپنی بیوی کو خواہ۔ ابھی پرسوں آپ ایک مسئلہ آیا، 4-5 آدمی لیے ہوئے وہاں لے کر کے آئے، لڑکی رو رہی ہے، اپنا بیان دیتے ہوئے موبائل میں ریکارڈ کر کے لائے ہیں، موبائل میں ریکارڈ کر کے خواہ طلاق دی جا رہی ہے، معاشرے کو گندا کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ان ظالموں کے بجائے سروں پہ جوتے مارنے کے ان کی حمایت کرتے ہوئے لوگ لے کے دارالفتہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان کے گھر کو اجڑنے سے بچا لیجئے۔ مفتی کسی کے گھر کو نہ اجاڑ سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے، یہ اجاڑنا اور بچانا یہ تو خود اس کے قبضے میں ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے نباؤ نہیں ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کہو، صرف طلاق ایک مرتبہ، 3 دفعہ کیوں بھونک رہے ہو؟ 3 سے کم پہ بات ہی نہ بن رہی، 3 4 6 مرتبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ نہیں رکھنی، ایک مرتبہ کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی پاکی کے زمانے میں اور چپ ہو گیا، اس کے بعد میں سوچنے کا دونوں کو موقع ملے گا، خوب ملے گا۔ جب تک عدت چلتی رہے گی دونوں سوچتے رہو، رشتہ دار بھی سوچ لیں، اگر نباہ ہو جائے تو وہیں سے وہیں گھر کے گھر ذرا ہنسی تفریح کی بات کہہ دو، رجوع ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کسی مفتی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسائل کا غلط استعمال کر کے پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دیکھ لو گھر نہ اجڑ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کا ٹھیکہ بھی مفتی پہ چلا گیا۔ مفتی مسائل بتاتا ہی تو ہے، بناتا تو ہے نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب مفتی صاحب کے یہاں کارخانہ کھلا مسائل بنانے کا، آ جاؤ بھائی۔ ایک مسئلہ صرف طلاق کا ایسا رہ گیا جس کو پوچھنے کے لیے لوگ دارالفتہ تک پہنچ جاتے ہیں، باقی مسائل کو پوچھنے کے لیے لوگ دارالفتہ نہیں آتے ہیں۔ کاروبار کر لیے، کس چیز کا کاروبار کیا ہے؟ کپڑے کا کس چیز کا کاروبار کیا ہے؟ لکڑی کا کس چیز کا کاروبار کیا ہے؟ کہ صاحب سونے اور چاندی کا، برتنوں کا کاروبار کیا ہے، بڑا پھلوں کا کاروبار کر لیا ہے، باغ لیتا ہے، باغوں کو تڑواتا ہے، گاڑیاں لوڈ کر کے بھیجتا ہے، آڑت کا کاروبار کر لیا ہے۔ کیا کبھی کسی نے مسائل دریافت کرنے کی سوچی ہے؟ نہیں سوچی، اور کاروبار چل رہا ہے، بن سیکھے استادی کر رہے ہیں لوگ، حرام اور حلال کی تمیز نہیں، پیسہ آ جانا چاہیے، بس پیسے کے پیچھے ہیں۔ رب کہتا ہے روزی میرے ہاتھ میں ہے، ہم بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہ ہو۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں صاحب رشوت لیتا ہے، رشوت لینے والے کو تو ہم نے سب نے مل جل کر کے پورا
اس کے خلاف محاذ کھڑا کیا، خوب بکی، خوب برا بھلا کہا، خوب بددعائیں دی، صاحب رشوت لیتے ہیں، ادھیکاری رشوت لیتا ہے، حرام، پولیس والا رشوت لیتا ہے، حرام، ہاں بھیا حرام ہے، رشوت لینا دینا غلط، ممنوع، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینا اور دینا دونوں جہنم میں جانے کا سبب۔ مگر مجھے ہم یہ بھی تو سوچ لیں اور یہ بتائیے، آپ موجود ہیں، رشوت لیتا ہوا اگر برا لگ رہا ہے، بے شک برا ہے، رشوت لیتا ہوا صرف ادھیکاری ہی کیوں نظر آیا، رشوت لیتا ہوا صرف جج ہی کیوں نظر آیا، رشوت لیتا ہوا صرف پولیس والا ہی کیوں نظر آیا؟ یہ جو دکاندار ہیں جنہیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے اور پھر کاروبار کر رہے ہیں، کیا کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے کہ انہوں نے کتنے ناجائز دھندے جوڑ رکھے ہیں اور کن شرائط کے خلاف کر کے اس نے کاروبار کو ناجائز کر لیا ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی تبصرہ ہوا ہے؟ پولیس والا تو بڑی جلدی نظر آ گیا تھا، اس نے 5 روپے لے لیے، بیچارے نے 5 روپے کیا لے لیے، بدنامی ہو کرے گئے۔ اور لوگوں نے کیا کہا، میاں پولیس والوں کے اولاد جو ہے لنگڑی لولی پیدا ہوتی ہے، ٹھیکہ لے لے۔ کیوں؟ اللہ میاں تجھے شیئر کر رہا ہے کہ تو وزیر پیدائش ہے، تو تجھ سے پوچھ کے پیدا کرے گا۔ تو ہمت لگاتے ہیں جی پولیس والوں کے بچے ٹیڑے میڑے پیدا ہو تو تیرے بڑے سیدھے پیدا ہوتے ہوں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ الزام تراشی ہے، بدتمیزی ہے، یہ کسی کے ساتھ میں دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ پولیس والے، ادھیکاری اور فلاں ان کے ساتھ اس طرح کے جملوں کا استعمال کرنا یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مبینہ طور پر جو رشوت لیتا ہے اس کی عادت غلط ہے، غلط کو غلط کہہ دیا جائے، لیکن ایک بیلٹ کو پوری کی پوری کو بدنام کر دیا جائے، وہ ہمارے ذمہ دار ہیں، ادھیکاری ہیں۔ اگر لوگ اس طرح سے کریں گے تو شریعت کیسے چلے گی؟ شریعت میں آخر بڑا چھوٹا ہے کہ نہیں کوئی؟ کاروبار کرنے والے خاص طور سے سوچیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ کاروبار کرنے والے، آئیے باغ لینے والے خود سوچ لیں، ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے پھل کی، اگر پھل آ گیا چھوٹا ہی صحیح مگر آ تو گیا، اگر اب لین دین ہو رہا ہے باغ کا لے لو جائز، لیکن اگر پھل آیا ہی نہیں، پھل آنے سے پہلے ہی خرید لیا گیا اور اب پھل آئے گا بعد میں، شرعاً ناجائز ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی اگر اس کو حلال کرتا ہے تو ہمیں بتائیے۔ کاروبار کر رہے ہیں صاحب کہ باغ لے لیے جی، ہم تو بڑے بڑے باغ لے لیتے ہیں جی، ہم تو صاحب محتمیم صاحب کے علاقے میں حسن پور میں بڑے بڑے باغات ہیں، محتمیم صاحب نے پتہ بتا دیا تھا، وہاں جا کر کے جی ہم نے تو اس بار 300 بیگھے کا باغ لے لیا ہے۔ کب لیا؟ پھل آ گئے، ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، ابھی کہیں سے کہیں تک گیا بھی نہیں، پھل لے رہے ہیں، پھلوں کی بے و شرا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر اس میں نشان پڑ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ پھل آ رہا ہے، اور جب نشان ہی نہیں پڑا ابھی اس کے اندر تو کیا پھل آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھریں گے کہ صاحب جی مجھے تو نقصان ہو گیا جی، معاف کر دو، اس میں سے اتنے گھٹا دو۔ تو بہتر یہ تھا کہ رک جاتے تھوڑے سے دن اور بعد میں اس کو تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جب وہ ذرا نظر آنے لگتا اس کے بعد میں خرید و فروخت کریں، یہ اندازہ ہو جاتا کہ ہاں اب اس کے اوپر پھل آ گیا۔ اب اللہ مہربانی فرمائے اپنی آفتیں نہ آئیں، آندھیاں نہ آئیں، طوفان نہ آئے، عام انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے بڑے چھوٹے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولانا تین بلاؤ گے نہیں اور میں اٹھوں گا نہیں، پتہ نہیں کہاں چھپا لیا لا کر کے انہیں۔ تو کاروبار کو اپنے حلال کرنا سیکھو۔ دیکھو جی بہت دن ہو گئے، دنیا 8,500 سال گزر چکے دنیا کو، بہت سی چیزیں ہوئی اور بہت سی نہیں ہوئی، لیکن اب جو ہوگا آگے آگے اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں ہی۔ کاروبار کو حلال طریقے پر کرنے کے لیے دیکھو، امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کیا پوچھا؟ امام محمد بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ حضرت نے فرمایا میں نے تو لکھ رکھی ہے۔ کہا کہ کوئی کتاب آپ کی نظر نہیں آتی ہے؟
उन्होंने कहा कि मैंने जामे सगीर, जामे कबीर, जियादात, मबसूस, सियर कबीर, सियर सगीर, कई किताबें गिनवा दी। फरमाए लिख तो रखी है मैंने। कहने लग गया कहने वाला कि हजरत इसमें तो खरीदो फरोख्त के और इस तरह के मसाइल आपने लिखे हैं। फरमाया सुन ले, अगर खरीदो फरोख्त और मामला दुरुस्त हो गए तो समझ लेना सबसे बड़ा सूफी है, और अगर मामला दुरुस्त नहीं हुए तो ये जो तस्बीह है ना, तस्बीह किसी काम नहीं आएगी। मामलात बाकायदा मामलात होते हैं, अगर किसी के मामलात दुरुस्त हैं तो समझ लो वो आदमी काबिल एतबार है, और अगर मामलात दुरुस्त नहीं हैं तो काबिल एतबार नहीं है। हर किसी के जुब्बे पर, हर किसी की पगड़ी पर, हर किसी के लंबे कुर्ते पर, ऊंचे पैजामे के ऊपर, इतनी लंबी तस्बीह के ऊपर एतमाद करने की जरूरत नहीं है, जब तक उसके हालात और मामलात आपके सामने नहीं आ जाते। शैतान कई रूप में आता है आदमी के सामने, वो नहीं दिखने देता है, पता भी नहीं चलने देता है। वो मामला करके देखो, हाथ में हाथ डाल के देखो कैसा है। आओ मैं एक हदीस सुना था, चलो जब बात आई गई, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तदरून मनिल मुफलिस। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। आका ने पूछा, सहाबा बैठे हुए हैं, अबू हुरैरा जैसा अजीमुल मर्तबा सहाबी हदीस पाक को बयान कर रहा है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम्हें पता है गरीब और नादार और फाकाकश और कल्लाश कौन है? अतदरून मनिल मुफलिस, फरमाया कौन है तुम्हें पता है? सहाबा ने सोचा कि जी मालो दौलत जिसके पास नहीं होगा वही तो होगा, और कौन होगा? भाई आपसे ही अगर हम पूछे भाई गरीब किसे कहते हैं, आप भी कह दोगे जी जिसके पास दौलत ना हो। साहबा ने यही सोचते हुए बताया, या रसूल अल्लाह, मुफलिस और गरीब वो है ला मताअ लहु, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास सामान ना हो। आपने इरशाद फरमाया, ना ना मेरे प्यारो ये नहीं, बल्कि फरमाया मुफलिस वो है मेरी उम्मत का जो कयामत के दिन रोज़े, नमाज, ज़कात, बड़े बड़े आमाल लेकर के आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ उसके पास कुछ लोग आ जाएंगे। और कैसे होंगे वो लोग? फरमाया कि इसने उनके साथ जुल्म किया होगा। आ गया कोई आया, कद ज़लम हादा, कद शतम हादा, जरा कद ज़रब हादा, सफक हादा वगैरह के अल्फाज रिवायतों में हैं। किसी का खून बहा दिया, जुल्म ढहा दिया, किसी का माल हड़प कर लिया, किसी को गाली दे दी, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी का ले लिया तो दिया नहीं, दिया तो देर में दिया, बड़ा दिल दुखा के दिया। इसके बावजूद नमाजें बहुत पढ़ता, रोजे बहुत रखता, इशराक बहुत पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, आमाल तो बहुत करता, मामूलात तो बहुत करता, मगर मामलात का गंदा है, दूसरों के साथ उसके मामलात गंदे हैं। रिवायत में आता है ये लोग चारों तरफ आकर के इसके खड़े होकर अल्लाह से दरखास्त करेंगे, मौलाए करीम ये वो शख्स है जिसने हमारे साथ ये और ये नाइंसाफियां की हैं, ज़ियादतियां की हैं। रब इरशाद फरमाएगा ठहर जाओ, उन्हें सबको रोक लेगा। और ये जो नेकियां लेके आया था जी, सुन लेना खूब अच्छी तरह से, तवज्जो मेरी तरफ रहे, इधर उधर मत देखो, चुप से इधर को देख लो मेरी तरफ को, मैं क्या कह रहा हूं। बहुत हो चुकी है, जरा इधर देख लो अब थोड़ी सी देर के लिए, और अपने अंदर को ढूंढ लेना। ये चोर जो हदीस में बयान किए जा रहे हैं, ये डाकू, ये रहज़न, ये कुत्ते, अपने दिल के अंदर तलाश कर लेना कहीं बैठे तो नहीं है। एक तरफ तस्बीह, एक तरफ नमाजों का धोखा, एक तरफ इबादत का धोखा, एक तरफ उम्रे पे उम्रे करने का धोखा, एक तरफ इन सब इबादतों का धोखा, और दूसरी तरफ अगर कोई दब जाए हाथ के नीचे तो निकलने नहीं देता है। बाज लोग बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तिजारती दाढ़ी, ताकि एतमाद हो जाए हमें, हम जानते हैं उन लोगों को। दाढ़ी तिजारत के नाम पर रखी है ताकि अगले को एतमाद हो जाए, बेईमानी करता है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग आ जाएंगे, इसके पास में आके खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के दर पे दरख्वास्त करेंगे, इलाहुल आलमीन दुनिया में हमें इंसाफ न मिला, अब तो दिलवा दीजिए। आपका दर ही तो एक ऐसा दर है जहां इंसाफ होता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चौगादरी प्रधान और ये मुंह देख देख करके फैसले करते हैं। हाय हाय, मुंह देख देख करके फैसले करते हैं। चौपाल सजा ली, प्रधान जी चौपाल सजा ली, सभासद साहब चौपाल लगा ली, जिला मजिस्ट्रेट बन रहे हो बैठकर, हाँ एमपी विधायक एमएलए बन जा रहे हैं, सांसद मंत्रालय मिल गया है, चौपालें लगाई, मगर इंसाफ का जनाजा, इंसाफ का गला घोट डाला, मुंह देख देख करके मामला कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह हमें इंसाफ दिला दीजिए, हमारे हुकूक इसके ऊपर चल रहे हैं, दुनिया में तो हमें इंसाफ मिला नहीं था। ये तो एक दर ऐसा है जहां इंसाफ होगा। अल्लाह ताला ने इंसाफ का उस वक्त में जो तरीका रखा होगा वो ये होगा कि जो नेकियां करके वो गया था ना, इबादत नमाजों की, रोजों की, इसकी उसकी, उन सारी इबादतों को इकट्ठा करके यहाँ रख देगा। एक को बुलाएगा, इधर आ निकल के, ये बता तेरे साथ क्या हुआ। अजी मेरे साथ ये हुआ। अच्छा ठीक है, तेरा जुल्म इतना तेरे ऊपर, तो इतनी नेकियां ले, तेरा जुल्म का बदला पूरा हुआ। समझ में आ गया? और यूं आते रहेंगे लाइन से, और इन नेकियों में से उनको दे दे करके मुतमईन करके भेजा जाता रहेगा। नेकियां खत्म हो गई और जुल्म किए हुए लोग, उसके दबाए हुए लोग, सताए हुए लोग अभी भी बाकी हैं। क्योंकि आदमी लाखों हजारों के साथ बर्ताव करता है, पता नहीं किसके साथ कितना खतरनाक बर्ताव हो गया हो। बाज़ लोगों का तो आलम यह है कि वो अपनी माँ के साथ, आज एक रिपोर्ट नहीं मिली कि एक फला साहिब है, उसकी माँ मोहल्ले में गई और वो कहती है रोकर, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला है, मुझे तंग किया है, और मैं तुम्हारे घर पर सिर्फ 2 टाइम मुझे खाना खिला देना और जो चाहो मुझसे काम ले लेना, मैं तुम्हारे यहाँ पर बेगारी काम करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे सिर्फ 2 टाइम का खाना खिला देना। आए हाय, तेरी जवानी के ऊपर तरस आता है, डूब के मर जा जवान, कि तेरी माँ आंखों में आंसू लेकर पड़ोसी के घर जा रही है और कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे सताया है, 2 रोटियां मुझे सुबह, 2 रोटियां मुझे शाम को दे देना, मैं तुम्हारे घर की बांदी बन करके काम कर लूंगी, मैं अपने बेटे के घर जाना गवारा नहीं करती। इस तरह का जुल्म अगर माओ के ऊपर होगा और घरों में होगा, अब ये बताओ, अगर ये अल्लामा भी होगा, बुखारी शरीफ भी अगर पढ़ाता होगा, कुरान शरीफ अगर पढ़ाता होगा, मैं कहता हूं आगे बढ़कर, अगर ये काबतुल्लाह का इमाम भी होगा, जहां एक नमाज का 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, खुदा की कसम ये मां की वजह से खुदा की पकड़ से नहीं बच सकता है, नहीं बच सकता है। तस्बीहात के ऊपर गुरूर करता है आदमी, साहब मैं तो इतने वजीफे पढ़ लिए, इतनी तस्बीह पढ़ ली, इतनी नमाजें पढ़ ली। ये तो शैतानी वसवसा है। अगर कोई आदमी अपने आमाल के ऊपर पूरा भरोसा करके निकलता है ना, तो समझ लो शैतान ने टांग मार दी। वो खुदा कहां और हम बंदे ऐबदार कहां। उस खुदा की इबादत का हक भला कौन अदा कर सकता है जो कादिर कय्यूम, कादिर मुख्तार, मुतलक और मुख्तार कुल। और हम जैसे जिनके दिमाग में नमाज में न हो, सजदे में गए हुए हो, तब भी ये सोच रहे हो किसको गद्दा देना है और किसको उजाड़ना और उखाड़ना है। हमारी स्कीमें सजदों में बन रही हो, हमें भूली हुई बातें कयाम में याद आ रही हो, हमारे हिसाबात सजदों में हो रहे हो, हमारी नमाजें, हम खुदा की इबादत का हक अदा कर लेंगे? नहीं हो सकता है। अगर कोई हाथी किसी दिन ये ऐलान कर दे कि भाई मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, कोई आए और मुझे दबाए, एक मच्छर जाता है और उसने खूब दबाया, सर दबाया, सूंड दबाया, टांग दबाई, कमर दबाई, हर तरफ उड़ उड़ करके जा करके दाबता है, और फिर वो अपनी कौम के लोगों में आकर के फख्र के साथ कहे कि मैं तो बादशाह की खिदमत करके आ रहा हूँ, और कौम के अफराद मच्छर आकर के बादशाह से पूछे जी हमारी कौम का एक फर्द आपकी खिदमत करके गया है, तो ईमानदारी से बताओ क्या हाथी को ये पता चल जाएगा कि उसने खिदमत की है?
हाथ पैर दबा दिए मच्छर ने, हाथी के दर्द निकाल दिया, मसाज कर दिया। अगर अरे देखो तो सही, एक छोटी सी मखलूक है और है तो एक बड़ी सी मखलूक है तो उसकी भी कोई हद, अरे है कि नहीं उसकी हद? और जरा 2-3-4 मीटर लंबी हद होगी उसकी, और इससे ज्यादा तो है नहीं। एक बड़ी मखलूक का एक छोटी मखलूक जब हक अदा नहीं कर सकती है तो खुदा तो खालिक है, मखलूक नहीं, नामुतनाही है, उसकी इबादत का हम मखलूक अदा कर देंगे हक? तो जो आदमी इबादत के बाद ये सोचता हो कि मैंने बहुत इबादत की है, ये शैतान का धोखा है। इबादत करने के बाद एक सोचना चाहिए कि मौलाए करीम जो मुझसे बन सका मैंने तेरी इबादत कर दी है, अल्लाह तो इस टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा ले, तो तेरा करम, तेरी रहमत। तो इस तरह से अगर तसव्वुर अपने दिल में लाए तो समझा जाएगा कि हाँ उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ पर कबूल हो जाएगी, वरना तो फख्र करने का तो मौका कोई है ही नहीं। छोटी मखलूक बड़ी मखलूक का हक अदा नहीं कर रही तो एक मखलूक खालिक का हक कैसे अदा कर देगी? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जो लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने माँ बाप के साथ बस ज्यादतियां करते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तबाह, दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह, नहीं बच सकते हैं वो। कुछ लोग ऐसे हैं यूं कहते, अच्छा मैं तो दिल्ली मरकज गया था मौलाना निजामुद्दीन में, और मैं तो बड़े हजरत की खिदमत कर रहा था, 1 महीना हजरत की खिदमत में रहा, पैर दबाए, मैं डूब के मर गया, हजरत के पैर दबाने के लिए चला गया, तो मुझे कोई इश्काल नहीं, बहुत बढ़िया दबा, सर दबा, पैर दबा, पजामा धो, कुर्ता धो, कौन मना कर दिया? जा खूब कर। और तेरी अम्मा का और तेरे अब्बा का क्या हुआ? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जो लोग हजरत जी की खिदमत के ऊपर फख्र करते हो, शेखुल हदीस की खिदमत पर फख्र करते हो, याद रखिए उनके लिए सबसे बड़ा शेखुल हदीस और हजरत जी, उसकी माँ और उसका बाप है। अगर कोई अपने माँ बाप को नजरअंदाज करके और दुनिया की खिदमत करके चाहे कि मैं सुरखरू हो जाऊं, ये धोखा है, धोखा है, ये धोखा है, सरासर जुल्म है। खिदमत जब कबूल होगी दूसरों की, जब अपने माँ बाप तो राजी हो पहले। जिस आका ने ये फरमा दिया रिजल रब्बी फी रिजल वालिद, कि बाप की रजा अगर है तो अल्लाह भी राजी है, वसखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, और अगर बाप नाराज हो तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। इस हदीस के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। बाप को राजी कर लिया तो रब को राजी कर लिया, इस बीच के तमाम अफराद को खुदा खुद राजी कर लेगा, और बाप को नाराज कर दिया तो खुदा को नाराज कर दिया, अब बीच के तमाम अफराद को खुदा खुद ब खुद नाराज कर देगा। माँ बाप के साथ कुछ नहीं। आज अभी देखा एक आदमी, बाई दफा ये तो जानवर ही होता है, जानवर को क्या पता, उसे कोई अकल थोड़ा ही है इतनी, वो तो जानवर है, लगा पड़ा है खिदमत करने के लिए एक बिजार की। अभी हम गुजर रहे थे ना शहर में, कोई आए तो एक वो होता है ना सांड, उसकी खिदमत कर रहा, इधर से उस पर रोड़े मार रहा जी, उसके पैर वैर। माँ की और बाप की खिदमत करोगे तो कुछ मिलेगा, बाकी की खिदमत करोगे तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, जानवरों की खिदमत करनी चाहिए, पर माँ बाप को नजरअंदाज करके क्या चीज काम आ सकती है? कुछ भी काम नहीं आएगी। इसलिए अपने हालात और मामलात को भाई हमें दुरुस्त करने चाहिए। ये अपने माँ बाप हैं, बड़े प्यारे से माँ बाप अल्लाह ने दिए हैं, अगर चले गए तो वापस नहीं लौटेंगे। हर चीज मिल जाएगी, तुम्हें औलाद भी और मिल जाएगी, बहू भी और मिल जाएगी, और जी रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। ये बड़े प्यारे भोले भाले से माँ बाप होते हैं जिन्होंने हमें पाल दिया, परवरिश कर दिया, बड़ा कर दिया, सारे ठाठ हमारे रचा दिए, इनका हक बन गया। अब ये कमजोर हो गए, इन्हें परवरिश करो, इनको पालो, ऐसे पालो जैसे बचपन में इन्होंने हमें पाला था। इस तरह से अब हमारे माँ बाप को पालने का टाइम आ चुका है। दिल न तोड़ो। अगर आम आदमी का दिल तोड़ना बुरा है तो माँ बाप का दिल तोड़ना तो बहुत ही बुरा है। दिल न तोड़ो, प्यार के साथ रहो। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, आका ने इरशाद फरमाया, जानते हो कि कौन है सबसे बड़ा मुफलिस? आपने इरशाद फरमाया, जो क़यामत के दिन नेकियां लेकर के आए
اور مظلوم لوگ اس کے چاروں طرف آ جائیں اور پھر ان مظلوموں کے حقوق کو اس کی نیکیوں میں سے ادا کرایا جاتا رہے، اور وہ لوگ تو ساری نیکیاں لے کر چلے گئے مگر کچھ ابھی بھی موجود ہیں جنہیں ابھی کچھ نہیں ملا، پھر الٹا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ نیکی ان کی گناہ اس کے اوپر ڈلنی شروع ہو جائے گی، اور صورتحال یہ بن جائے گی کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے بیچارہ سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مخلوق۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال میں چاہے، ہے کوئی جو اسے اس صورتحال کے تناظر میں مدد پہنچائے، نہیں مدد نہیں ہو سکے گی، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے میرے دوست و احباب میرا تعاون کریں گے اور میری مدد کریں گے، جھوٹ ہے، غلط ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے یبصرونہم، دوستوں کو تو سامنے کر دیا جائے گا، دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جو سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، آل و اولاد، ان لوگوں کے پاس توڑ کر کے اگر کوئی جائے گا، ہرگز اس کا تعاون نہیں کیا جائے گا، مشکل میں پھنس جائے گا۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا مفلس تو وہ ہے۔ اپنے حالات اور اپنے معاملات کو میرے بھائیوں درست کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے معاملات کے اندر ہم بہت کمزور واقع ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے معاملات کو درست کریں، لین دین کے اعتبار سے اپنے حالات اور معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سارے پردے کھل جائیں گے۔ ہر آدمی کو ہر آدمی کے ساتھ اچھے حالات استوار کرنے چاہیے، اور یہ یاد رکھیے، یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی آدمی پڑوسی کے ساتھ برا کرے تو پکڑا جائے، کوئی آدمی اپنے گاؤں کے افراد کے ساتھ برا کرے تو پکڑا جائے گا، کوئی قوم کے ساتھ برا کرے اور برادری کے ساتھ تو بھی پکڑا جائے گا۔ نہیں، صرف انہی باتوں کے اوپر مواخذہ نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بری طرح سے پکڑا جائے گا۔ جب آدمی کسی کے اوپر خرچ کرے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرے، سمجھ لو کوئی اچھی طرح سے، سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے بھائی؟ اپنے گھر والوں سے، اس کے بعد دوسروں کی طرف چلے، محلے دار، شہر میں، باہر، پہلے اپنی آل و اولاد کو دیکھے، بیوی بچوں کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، بہن بھائیوں کو دیکھے، ان پر خرچ کرنا مقدم ہے۔ تو اگر ان پر خرچ کرنا مقدم ہے تو ان کے ساتھ معاملے میں بدسلوکی اگر ہو جائے گی تو دوسروں کے مقابلے میں پکڑ بھی زیادہ ہوگی، اور عام طور سے ہم غفلت میں ہیں اس بارے میں کہ آدمی اب شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، یہ سارے حالات و معاملات جو غلط سلط چل رہے ہیں، ان معاملات کی بنیاد پر آدمی بے انتہا مواخذے کے قابل ہوتا جا رہا ہے۔ سوچئے، 100 بار سوچئے اور بار بار سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم سے بیوی پریشان ہو یا شوہر بیوی سے پریشان ہو یا باپ بیٹوں سے یا بیٹے باپ سے یا بھائی بھائی سے یا بہن بھائی سے ایک دوسرے کو اگر تنگی اور دقت ہوگی، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی اور بار بار ہمیں مواخذے میں جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت والا تشریف لے آئے نا، بہت دیر کے بعد میں تشریف آوری ہوئی ہے، بات کو یہیں پر ختم کرنا مناسب ہوگا۔ جو بات چل رہی ہے میں اس کو پورا کر دیتا ہوں، آگے کوئی بات نہیں چھیڑوں گا۔ جو آیت کریمہ پڑھی تھی میں نے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تو طے ہے کہ مولوی جعفر، قاری جعفر جو ہے مانتے تو ہے نہیں، ہر سال بولا ہوئے ہیں، کر لیں گے آگے کو پورا اس مضمون کو، اگر موقع رہا نہ تو کوئی اور مضمون اٹھا لیں گے۔ یہ تو زندگی کی بہاریں ہیں بھائی، ایک فصل آج بوئی ہے، اگلی مرتبہ سوچا کہ چلو اینٹ نہیں بوئیں گے، اب کی مرتبہ تو کچھ اور لگائیں گے، کھیت تو وہی ہے نا۔ تو بات یہاں چل رہی ہے کہ دل توڑنا، دل دکھانا، تکلیف پہنچانا کسی کو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تمام کے تمام راکھ کا ڈھیر ثابت ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، سب میدان محشر میں خالی رہ جائیں گے، خالی ہاتھ۔
ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے اگر عبادت کم کی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات خوب رکھے ہیں، انشاءاللہ العزیز گرفتاری نہیں ہوگی. گرفتاری نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، رشتہ داری جوڑ لی، سلام دعا کر لی، دیکھا دکھائی ہو گئی. یہ سارے حالات اور معاملات جو لوٹ مار کے چلے، او بھائی کئی سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، آج پھر دوبارہ دوہرا کر کے جا رہا ہوں، اور بالکل مختصر لفظوں میں دوہرا کر کے جا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رشتہ کر لیا ہے، ہم نے بیٹے کا رشتہ کر لیا ہے، ہمیں وہاں سے ایک بیوی حاصل ہو گئی، بہو حاصل ہو گئی، ہم دونوں رشتہ دار آپس میں جڑ گئے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا ستایا ہے، کتنا دل دکھایا ہے، کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کس طرح سے ہم نے اس سے مطالبے کیے ہیں یا اس سے مطالبہ کرنے کے حالات بنائے، دوسروں کے ذریعے پیغام اس تک پہنچایا ہے، تو جہیز دینے کے اوپر مجبور ہوا. یہ رواج پر رواج بڑھتا جا رہا ہے. آج کل تو باقاعدہ اطلاع جو جاتی ہے، جسے چٹھی کہا جاتا ہے، بیاہ کی کوئی لال خط کہہ دیتا ہے اسی کو، اس کے ساتھ ساتھ عام طور سے نہ جانے کتنا مال بھیجا جا رہا ہے، زیورات بھیجے جا رہے ہیں، ساس کے زیورات. آپ اور ہم رسمیں نکالتے نکالتے نہیں تھکے جا رہے ہیں. کیا ان چیزوں پر ہم نے سمجھا کہ خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی؟ خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی. بھیکاری بن گئے لوگ، اپنی اولاد کی بولیاں لگانے لگ گئے. باعزت، جتنا باعزت معاشرہ سمجھا جاتا ہے اتنی ہی بولیاں زیادہ لگائی جاتی ہیں. جتنے پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی بولیاں زیادہ لگائی جا رہی ہیں. ان لڑکے لڑکیوں کا خدا کے واسطے اعزاز و احترام کرو، اور یہ حالات کوئی نہ بنائیں کہ جہیز جیسی لعنت کی بنیاد پر کسی کو اپنی جان تک سے ہاتھ دھونا پڑے. اور دیکھو جی، ایسا بھی خوب ہوتا ہے کہ اگر نہ دیا گیا، بڑی مجبوری ہے، تو وہ جو بیٹھی ہے نا ساس وہاں، وہ جینے نہیں دے گی. کوئی بھی بات اگر اس کو ضرورت پڑی، اماں جی ذرا یہ گلاس لے کے آئی تھی اپنے گھر سے، بڑھیا ہے گلاس، وہ بڑھیا جینے دے گی پھر اسے. اور دیکھو جی، وہ دلہے کی بہنیں جسے ننند کہا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں، نہ جانے کیا جملہ ہوگا، تم جانتے ہوگے اسے، وہ دلہے راجا کی بہنیں وہ جینے دے رہی ہیں. حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے اس بوڑھی اماں کو کہ بڑھاپا کل تیرا ان بہوؤں کے ہاتھوں میں گزرے گا. اگر تو نے آج ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کل تیرا بڑھاپا شاندار کٹے گا، اور اگر تو نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو تیرے بڑھاپے کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. لے کے سارا گھر تو ان کے قبضے میں آنا ہی آنا ہے. جیسے آج اس کے قبضے میں ہے، کل کو ان کے قبضے میں ہے، وہ بوڑھا کچھ بھی نہیں کر پائے گا. یہ تو آج بھی بیچارہ بیٹھک میں بیٹھا رہتا ہے، اس سے پوچھتا ہی نہیں، شیرنی کی طرح گھر میں اس کو بنا رکھا ہے صاحب دیوا، وہ جو چاہے کرے. دوسرے کی بیٹی آئی بیچاری، دوسرے ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہے. ابھی وہ سارے گھر والوں رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئی ہمارے گھر میں، بجائے اس کے کہ ہم پیار کے ساتھ اس کو لے کے چلتے اور اسے سکھاتے، چوبے مار رہے ہیں، اس کو کیلے مار رہے ہیں گویا کہ زبان کی، بکواس کر رہے ہیں اس کے سامنے. تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ تو تو ہی رہ گئی بس ماں، اس کی تو کوئی ماں ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے بیٹوں کی بہوؤں کو اگر کچے الفاظ عورتیں کہیں گی، گھر ٹوٹ جائے گا. سوچتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفتاری ہوگی. اس لیے جو اپنی بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے نا، اپنی بیٹیوں کو تو بغل میں دبا کے رکھیں گی اور بہو کو ستائیں گی. اور جب یہ اپنی بغل میں سے نکل کے دوسرے کے گھر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پوچھتے ہیں بیٹی فون ملایا، کیا کر رہی ہو؟ کہ لگی امی کپڑے دھو رہے. اچھا کپڑے ہی دھونے کے لیے بھیجا ہم نے تجھے؟ آج کیا کر رہی ہو؟ امی روٹی پکا رہے. اچھا نوکرانی بنا کے بھیجا؟ مار گیس میں لا، کیا ضرورت پڑی تجھے ان کے؟ ہائے ہائے، جس ماں نے اس طرح کے جملے اپنی بیٹی کو سکھائے، وہ گھر کو توڑنے اور تباہ کرنے کی شکشا دے رہی ہے. جس وقت یہ سنے کیا کر رہی ہے؟ بیٹی کہے امی چائے پکا رہی ہوں. ہاں بہت اچھی پکنی چاہیے، دیکھو کہے پی کر کے تعریف کریں. کیا کر رہی ہو؟ کہ روٹی پکا رہا. ہاں ذرا اچھی طرح کچی نہ رہ جائے، اور دیکھو ٹائم سے پہلے پکا دیا کرو. ارے بھائی، اپنی سسرال والوں کو مٹھی میں کرنے کا طریقہ یہی تو ہے، اور ہے کیا؟ بوڑھا بھی اور بڑھیا بھی سارے اپنی بہو کے گن گائیں گے، بھیا اللہ میاں بہو دے تو ایسی دے جیسی ہمیں دی ہے ماشاءاللہ.
इसलिए मेरे भाई ऐसा ना करें। और ये नई लड़कियां भी जो हमारे घरों में बहू बन के आ रही हैं, ये अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे, क्योंकि अल्लाह ने इनको उस माँ को तो ले लिया, वो तो अधर रह गई। एक नई माँ इनको आता फरमाई है, नया घर इनको आता फरमाया है, नए ससुराल वाले उसके घर वाले बना करके दिए। इसलिए यहाँ आकर के वो अपनी माँ की तरह समझे और ये उस बेटी को अपनी बेटी की तरह समझे। जब दोनों तरफ से ऐसा सिलसिला होगा, इंशाअल्लाह घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। और ये मांगना नहीं, मांगना वांगना ये सब गलत बातें हैं। देखो अपनी बेटी को जो आदमी रुखसत कर रहा होता है ना, रुखसत करने वाला चाहता है मैं अपनी बेटी को हदिया दूं, हदिया। हमने उसको खामखा लफ्ज़ जहेज से बदनाम कर दिया। ये जुमले को भी सुनते जाओ, हमने खामखा जहेज के नाम से उसे बदनाम कर दिया। अगर कोई बाप अपनी बेटी को प्यार के साथ हदिया दे रहा है, क्या हर्ज है उसमें? लेकिन छुपा के दे, खामोशी के साथ में दे, उड़ा के ना दे, बता के ना दे, दिखा के ना दे। और फिर ससुराल वालों के लिए ये हुक्म है कि वो मांगे ना, जो मिल गया उनको वो तो हदिया है, गनीमत है, खुश हो जाएं उसी के ऊपर। कोई भाई क्या लाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब माशरे को तोड़ने वाले तरीके हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और देखो मैंने बात कही थी कि राह खुदा में कितना भी खर्च कर लो, अगर अपने माल की हिसाब लगाकर ज़कात अदा नहीं की तो खुदा के यहाँ फिर भी पकड़ होगी, ज़कात न देने वाला ही कहलाएगा। इमदाद का सवाब अलग मिलेगा। इमदाद इमदाद होती है, ज़कात ज़कात होती है। ज़कात अदा करने के बाद जो चाहे इमदाद करे, और इमदाद करते चले जाएं और ज़कात हिसाब लगा के अदा न करें तो पकड़ होगी। क्योंकि ज़कात फर्ज है, इमदाद फर्ज नहीं है, वो नफल है। और एक फर्ज की बराबरी सारी जिंदगी की नफलें नहीं कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब अभी हम सब के सामने बहुत तफसील के साथ में माशरे की बुराइयों को और उनकी इस्लाह के ज़रिए को बयान फरमा रहे थे हदीस की रोशनी में।